کیا واقعی جنازوں کی لمبائی، چوڑائی اور اس کے شرکا کی تعداد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرنے والا حق پر تھا یا نہیں؟ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کا مینار پاکستان کے میدان میں پڑھایا جانے والا جنازہ دراصل اس معاشرے کا جنازہ بھی تھا جہاں اسلام کے نام پر قتل کرنے والے قاتل پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اس کا منہ چوما جاتا ہے اور پھر پھانسی کے بعد اس کے جنازے میں لاکھوں فرزندان توحید کا لشکر عقیدت سے شریک ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر علامہ خادم رضوی کے جنازے کا سائز زیر بحث ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑا اور جید عالم دین حالیہ تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ تاہم یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سرے سے خادم رضوی کو عالم دین ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ خادم رضوی ایک سیاسی مولوی تھے جو کہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے تھے اور ان کی گالیوں بھری گفتگو سن کر کوئی بھی پڑھا لکھا شخص انہیں عالم دین قرار نہیں دے سکتا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اگر ہم خادم رضوی کے جنازے کے سائز کی بنیاد پر انہیں ایک جید عالم دین قرار دیتے ہیں اور اس پیمانے پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیا تاریخ میں جن شخصیات کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی وہ بھی ہماری اسی تشریح پر پورا اترتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ رجحان پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل پولیس والے ممتاز قادری کے جنازے کے وقت دیکھنے میں آیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور وہ سب بعد میں خادم رضوی کے ساتھی بنے۔ دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ علماء دین کے ایک گروپ نے سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھانے کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جنازے کے شرکا کی تعداد بہت مختصر رہی۔ یعنی پاکستانی معاشرے کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ قاتل کا جنازہ مقتول کے جنازے سے کئی گنا بڑا تھا۔ ناقدین کے مطابق یہ تقسیم ہماری صرف مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں ہی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اشرافیہ کہلانے والے انتہائی اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل لوگ بھی خادم رضوی کے جنازے کے حجم سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ عقیدت اور کلچر انسان کو بعض اوقات خرافات کی اندھی تقلید کی ایسی کھائی میں دھکیل دیتا ہے جہاں روشن دماغوں کی آنکھیں بھی اس طرح چندیا جاتی ہیں کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز نہیں کر پاتے۔ یہ مسئلہ صرف اندھی تقلید کرنے والے پیروکاروں تک محدود رہتا تو بھی غنیمت تھا، لیکن خادم رضوی کے انتقال کی خبر منظر عام پر آتے ہی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ایک تعزیتی ٹویٹ کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ ہی دیر میں آرمی چیف کی جانب سے بھی تعزیتی پیغام آ گیا۔ سرکاری ریڈیو اور ٹی وی اور چند نجی چینلز کی جانب سے مرحوم کے زبان و بیان اور قابلیت اور علمیت میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جانے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے فصاحت و بلاغت سے معمور ایک ایسے جید عالم کا انتقال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پیدا شدہ خلا تا قیامت پر نہیں کیا جا سکے گا۔ ممکن ہے کہ حکومت اور آرمی کے پاس یہ جواز ہو کہ یہ تعزیتی پیغامات ایک طرح کی علاقائی ڈپلومیسی کا حصہ ہیں، کیونکہ خادم رضوی گزشتہ الیکشن میں ووٹ کے حساب سے تیسری بڑی جماعت کے سربراہ ثابت ہوئے تھے۔ لیکن پھر یہ سوال اٹھے گا کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ایسے عالموں کے نفرت انگیز فتووں کی بھیڑ چڑھے اور ناحق قتل کر دیے گئے، ان کے ورثہ سے کون تعزیت کرے گا؟ ناقدین کہتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کو FATF سے خطرہ رہتا ہے، گرے لسٹ سے نکل جانے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، پاکستان کا سافٹ امیج بحال کرنے کے لیے مسلسل نعرے لگائے جاتے ہیں، تو دوسری جانب مینار پاکستان کے سائے میں لاکھوں لوگوں کو سر تن سے جدا جیسے نعرے لگانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، وہیں ہزارہا لوگوں نے سر تن سے جدا کرنے کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاست اتنی بانجھ ہو گئی ہے کہ سرعام ایسے پرتشدد نعرے لگانے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے؟ کیا واقعی جنازوں کی لمبائی، چوڑائی اور جنازے میں شریک انسانوں کی تعداد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرنے والا حق پر تھا یا نہیں؟ یا وہ ایسے اوصاف و کردار کا مالک تھا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا؟ اگر ہم اس پیمانے پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فیصلہ کریں تو ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ کیا تاریخ میں جن شخصیات کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی وہ بھی ہمارے اسی تشریح پر پورا اترتے ہیں؟ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اپنے ہمسایہ ملک بھارت میں شدت پسند اینٹی مسلم ہندو نیشنلسٹ جماعت شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے کے کریا کرم یا جنازے کی تصاویر پر ہی نظر دوڑا لیتے ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق 15 سے 20 لاکھ لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ کیا اس بنا پر شدت پسند رہنما جس نے ہندو نوجوانوں کو بھڑکایا تھا کہ مسلمان آبادی پر اسکواڈ بنا کر حملہ کریں کو جنتی قرار دیا جا سکتا ہے؟ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ جنازے میں شریک ہجوم کا تعلق مرنے والے کی شہرت سے تو ہو سکتا ہے لیکن کردار سے ہرگز نہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسی برگزیدہ ہستیاں اور پیغمبر بھی گزرے ہیں جن کے جنازے میں گنتی کے افراد شریک ہوئے تھے، لیکن ان کے اچھے کاموں سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی شہرت کی خاص وجہ وہ لب و لہجہ نظر آتا ہے جس میں وہ اپنے مخصوص پنجابی لہجے میں گالیوں سے لبریز تقاریر کیا کرتے تھے، اور ان کے یہ بیانات پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے خلاف بغض، عناد اور نفرت سے بھرے ہوتے تھے۔ انہوں نے سیاست میں اپنے دھرنوں کی وجہ سے بھی شہرت پائی،
फैज़ आबाद धरना में कहा गया कि फ़ौज की जानिब से पैसे देकर इनको वापस जाने पर मजबूर किया गया। ये भी कहा जाता था कि तहरीक लब्बैक को पालने और परवान चढ़ाने वाली मुकद्दस गाय है। एक तरफ तो ये कहा जाता रहा कि तहरीक लब्बैक को परवान चढ़ाने और इस्तेमाल करने वाली रियासती एजेंसियाँ हैं, और दूसरी तरफ ऐसा मौका भी आया कि खादिम रिजवी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ भी फतवे जारी कर दिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वफ़ात के बाद उनके बड़े साहबजादे साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह बना दिए गए हैं, जो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने मरहूम वालिद का मिशन जारी रखेंगे। अब देखना यह है कि क्या वो भी मुआशरे में नफ़रत और तफरका ही फैलाएंगे या किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।